سر کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے؟ دوسرا سر آپ سے یہ سوال ہے کہ تعداد جلسے میں کتنی ہوگی؟ سر میں آپ کے توسط سے اپوزیشن کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا. خان صاحب نے بھی کیا تھا. آپ یقین مانیے کہ پچھلے 3 سال میں ہم بالکل سکون میں تھے کیونکہ ہماری حکومت تھی ورکرز کی، لیکن اپوزیشن نے جو موشن نو کانفیڈنس کے بعد ورکر سوئے ہوئے کو جگا دیا ہے، اور پاکستان کی تاریخ کا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کل پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں ہوگا. سب سے آخری سوال یہ ہے کہ لیٹ سپوز کہ آپ کے جلسہ جو ہے جلسہ گاہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہو جاتا ہے، لیکن دوسری طرف جو عملی اقدام ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اگر آپ کی تعداد کم ہو جاتی ہے تو اس میں اسپیکر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اما پر ہے، ان کی مرضی ہے کہ وہ ووٹوں کو گنتی کریں یا نہ کریں. اگر وہ ووٹوں کو گنتی نہیں کرتے تو ایک آئینی بحران پیدا ہو جائے گا. اس سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک تصادم کی جو فضا پیدا ہوگی تو اس السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نہیں انل منکر اسلام آباد کے اندر پی ٹی آئی کا بہت بڑا پاور شو ہونے جا رہا ہے، اور اس پاور شو کے حوالے سے صادق آباد کے اندر سے بہت بڑا ایک مجمع ان قریب جو ہے وہ یہاں سے نکلنے والا ہے اسلام آباد کے لیے. اور صادق آباد کے لیے جو اس وقت پی ٹی آئی کے صدر ہیں، شہر کے صدر، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. راؤ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. سر یہ ہے کہ یہاں سے قافلہ آپ کا جائے گا تو آپ کی ترتیب کیا ہے؟ کہ مجھے سننے میں آ رہا ہے کہ یہاں سے مختلف قافلے اس وقت رواں دواں ہیں دوسری پارٹیوں کے، پی ڈی ایم کے بھی، تو راستے میں اگر کہیں پر آپ کو کوئی تنازع کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کیا کریں گے؟ دیکھ بھائی، بات یہ ہے کہ ابھی انشاءاللہ 1-1.5 گھنٹے کے بعد راؤ ہاؤس سے ہم ایک باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کا، ورکرز کا اور لیڈرز کا قافلہ یہاں سے نکل رہا ہے، اور ہم پورے ڈسٹرکٹ سے اکٹھے ہو رہے ہیں اچ شریف میں، اور وہاں سے ہم آگے چلیں گے. جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی ساتھ ہوں گی، یقینی بات ہے کہ ان کے بھی قافلے ساتھ ہوں گے. تو ہم نے کل سے اپنے تمام دوستوں کو، ورکرز کو یہ ہدایت جاری کر دیا ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ بھی کسی قسم کا کوئی ایسا ایشو نہیں بنانا جس سے خدا نخواستہ کوئی تصادم کا خدشہ پیدا ہو جائے. نہ ہی ہم نے کسی کے خلاف نعرے بازی کرنی ہے. ہم اپنے خان کے خلاف حق میں، اپنی پارٹی کے حق میں، اپنے ورکرز کے حق میں ضرور نعرے بازی بھی کریں گے، راستے میں چھوٹے موٹے ہم اسپیچز بھی کریں گے، لیکن ہم کسی بھی اپوزیشن جماعت کے خلاف کوئی اس قسم کی بات نہیں کریں گے جس سے کوئی تضاد پیدا ہو. اور ہم ان سے بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی، کیونکہ ہم بھی پاکستانی ہیں، سب مسلمان ہیں، ایک کاز کے لیے ہم اکٹھے ہو رہے ہیں. ان کا اپنا کاز ہے، ہمارا اپنا کاز ہے، ہم اسے بہتر سمجھتے ہیں. تو سر اسلام آباد کے اندر پہنچ کر ڈی چوک میں آپ جہاں پہ جلسے کی جگہ ہے تو وہاں پر اگر کوئی تنازع کی شکل اختیار کرتا ہے یہ معاملہ، تو آپ نے کیا سینیریو بنایا ہوا ہے کہ وہاں پر کیا چیز کی جائے گی آپ کی طرف سے؟ ٹھیک بھائی، ایسے ہے کہ جیسے ہی ہم انشاءاللہ العزیز پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد پہنچیں گے، اس سے پہلے یہ ہم نے اپنے تمام جتنے بھی لوگ یہاں سے ہم لے کے جا رہے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، ان کے باقاعدہ ہم نے چھوٹے چھوٹے یونٹ ترتیب دے دیے ہیں، اور ان کو ایک ایک لوگوں کی سربراہی میں 8-10 لوگ ہم نے کر دیے ہیں. ان کو تمام معاملات، تمام مسائل جو بھی وہاں اندیشہ ہے کہ پیش آ سکتے ہیں، اس کے مطابق انہیں گائیڈ لائن دے دی گئی ہے. اور ہم نے یہی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہم حکومتی جماعت ہیں تو ہم قطعاً یہ کوشش نہیں کریں گے کہ ہماری طرف سے کسی قسم کا کوئی تصادم ہو، کیونکہ ہم امن کے لیے نکلے ہیں، سچ کے لیے نکلے ہیں، حق کے لیے نکلے ہیں، اور ہم ان سے بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ ایسا معاملہ نہیں ہوگا. جب دونوں طرف سے ہم کول ڈاؤن ہو کے چلیں گے تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تصادم کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی. اور اگر خدا نخواستہ ہوتی بھی ہے تو ہماری پھر بھی یہی کوشش ہوگی کہ ان کو ہم اچھے طریقے سے سارٹ آؤٹ کریں اور کسی بڑے تصادم سے بچا جا سکے. سر ہم اب دوسری طرف آتے ہیں کہ منحرف اراکین، وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوسرے آپ کی پارٹی سے کتنے افراد اب تک ٹوٹے ہیں اور دوسری پارٹیوں کے کتنے افراد آپ کی پارٹی میں آ چکے ہیں؟ سر ایسے ہے کہ ہماری پارٹی کے تو آپ کے سامنے میڈیا کے کچھ لوگ آئے تھے جو سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن میں آپ کو ایک اور بھی بتا دوں کہ جو پچھلے 8-10 دن سے پریشر عوام کا ان تک پہنچا ہے یا ان پر آیا ہے، کیونکہ ان کے حلقوں میں عوام نے ایک شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. جو لوگ لوٹاکریسی کی طرف چلے گئے تھے، ان میں آپ کو نام پتہ ہے، میں مناسب نہیں سمجھتا. تو ہمیں یقین ہے کہ اس میں سے اس پریشر کو دیکھتے ہوئے اور جو 27 کا ہمارا جلسہ ہے اس کے پریشر کو دیکھتے ہوئے یہ تاریخ چینج ہوگی. اور جو پچھلے 70 سال سے یہ لوٹاکریسی ہوتی رہی ہے اور اب ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایونٹ کے بعد 27 کے بعد یہ معاملات، یہ تاریخ چینج ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز آئندہ کوئی بھی ممبر قومی اسمبلی یا پروونشل اسمبلی یہ جرت نہیں کیا کرے گا کہ فلور کراسنگ کرے. سر کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے؟ دوسرا سر آپ سے یہ سوال ہے کہ تعداد جلسے میں کتنی ہوگی؟
سر میں آپ کے توسط سے اپوزیشن کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا. خان صاحب نے بھی کیا تھا. آپ یقین مانیے کہ پچھلے 3 سال میں ہم بالکل سکون میں تھے کیونکہ ہماری حکومت تھی ورکرز کی, لیکن اپوزیشن نے جو موشن نو کانفیڈنس کے بعد ورکر سوئے ہوئے کو جگا دیا ہے. ایک نئی انرجی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز میں پیدا ہو گئی ہے اور پوری جماعت, آپ یہ یقین مانیے کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آگے کیا ہوگا, لیکن جو اپوزیشن نے یہ گیم کی ہے ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں کہ انہیں ہمیں سوئے ہوئے شیر جو ہمارے خان صاحب تھے انہیں بھی جگا دیا اور ورکر کو بھی جگا دیا. اور انشاءاللہ العزیز کل آپ وہاں پہ ملینز لوگ دیکھیں گے اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں, اور پاکستان کی تاریخ کا, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کل پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں ہوگا. سر اس وقت آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ لیٹس سپوز کہ آپ کے جلسہ جو ہے جلسہ گاہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہو جاتا ہے, لیکن دوسری طرف جو عملی اقدام ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اگر آپ کی تعداد کم ہو جاتی ہے تو اس میں اسپیکر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اما پر ہے, ان کی مرضی ہے کہ وہ ووٹوں کو گنتی کریں یا نہ کریں. اگر وہ ووٹوں کو گنتی نہیں کرتے تو ایک آئینی بحران پیدا ہو جائے گا. اس سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک تصادم کی جو فضا پیدا ہوگی تو اس سے آئینی بحران میں مطلب تصادم بہت زیادہ بڑھ جائے گا یا مطلب ایمرجنسی لگ سکتی ہے یا معاملات خراب ہو سکتے ہیں, کیا ہوگا؟ ٹھیک بھائی, بات یہ ہے کہ جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب اور عدلیہ اور باقی ادارے اپنے حدود میں رہ کے کام کریں گے, خاص طور پہ میں اس کی وضاحت ایسے کروں گا, اگر جو اسپیکر صاحب کی اتھارٹیز ہیں اگر وہ اپنے اختیارات کا صحیح استعمال کریں گے تو اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ ہی اپوزیشن کو کوئی اعتراض ہوگا اور نہ ہی حکومتی جماعت کو کوئی اعتراض ہوگا. اسپیکر کو قانون یہ حق دیتا ہے کہ وہ کسی بھی پارلیمنٹ کا جو ممبر ہے اس کا ووٹ ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے, یہ اس کے پاس قانونی اتھارٹی ہے. اب وہ وہاں اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگر اپنی اتھارٹی استعمال کرتے ہیں تو جو ممبران کے خلاف استعمال ہوگی تو انہیں رائٹ ہوگا کہ وہ جا کے عدلیہ میں اپنا مقدمہ دائر کر سکتے ہیں, قانونی طور پہ جنگ لڑ سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک آئینی بحران پیدا نہیں ہونا چاہیے. سر یہاں سے یہ ہوگا, سچ کی بات ہو رہی ہے, سوال یہ ہے کہ یہاں سے جب آپ کی پی ٹی آئی کے اسپیکر صاحب جو ہیں اگر ووٹ کینسل کر دیتے ہیں تو فوراً سے وہ کینسل ووٹ جو ہے وہ جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس. الیکشن کمیشن اگر سپریم کورٹ کو ریفر کر دیتا ہے تو یہ معاملہ تو تھوڑا سا لمبا چلا جائے گا. سر وہ لمبا ضرور جائے گا, لیکن جو اسپیکر اس وقت فیصلہ دے دے گا وہ فائنل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وہ کیس آگے چلے گا, لیکن اس وقت کے مطابق جو رزلٹ آئے گا وہ فائنلائز تصور کیا جائے گا. یہ تھے راؤ طاہر رحمان صاحب جن سے ایک سیر حاصل گفتگو ہوئی, اور پی ٹی آئی کا جو ایجنڈا ہے, جو راستے میں راؤ صاحب ایک قافلہ لے کے جا رہے ہیں, ان کا جو سینیریو کیا ہوگا, وہ کس طرح سے پڑاؤ کریں گے اور کس طرح سے وہاں پر ایک تصادم کی شکل نہیں ہونے دیں گے. ان سے بہت ہی زبردست قسم کی گفتگو ہوئی, اور اب مزید جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اگلے نمائندے سے بات کرتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.